بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین آج کا سبق 12 اکتوبر 2025 ربیع ثانی سن 1447. ناظرین آج کا ہیڈنگ ہے خواتین کی 5 خوبیاں جو گھر کو جنت بنا دیں. آج کے سبق میں یہ ہیڈنگ ہے خواتین کی 5 خوبیاں جو گھر کو جنت بنا دیں. ناظرین ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ تک ایک اچھی بات پہنچاتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے. یہ ایک اسلامی اور مذہبی ادارہ ہے جو ہم تک پہنچاتا ہے اور ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اللہ کے نبی کی باتیں، اللہ کے قرآن کی باتیں آپ تک ایک اچھی بات. آج کا سبق یہ اس کا ہیڈنگ ہوتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. انقلابات دہر کی بنیاد حق جو حقدار تک نہیں پہنچا. بہت برباد ہیں لیکن صدائے انقلاب آئے وہیں سے وہ پکار اٹھے گا جو ذرہ جہاں ہوگا. ناظرین آج کا سبق خواتین کی 5 خوبیاں جو گھر کو جنت بنا دیں یہ ہیڈنگ ہے. محترم خواتین، اگر آپ ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ کا گھر جنت نمونہ، جنت کا سا نمونہ بن سکتا ہے اور آپ اپنے شوہر کے دل کی ملکہ بن سکتی ہیں. ہر عورت کو ایسی خوبیاں اور ترکیبیں تلاش کرنی چاہیے کہ جس سے اس کا شوہر شیدائی ہو جائے. ذیل میں ایسی 5 خوبیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. نمبر 1، سب سے پہلی خوبی تو یہ ہو کہ عورت خوبصورتی میں کچھ کم ہی ہو مگر لباس پہننے کا ڈھنگ آتا ہو. نمبر 2، دوسری خوبی دل کی معصومیت اور قدردانی کا جذبہ ہے، اس لیے اچھے چہرے پر ایک دلکش اور خوبصورت سی مسکراہٹ ہر وقت سجائے رکھے. نمبر 3، معمولی پڑھا لکھا شخص ایک گریجویٹ عورت کے ساتھ شادی کر کے صحیح طور پر اطمینان حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں اس کو اپنی کمزوری اور توہین محسوس ہوتی ہے. اس لیے عورت کو کبھی شوہر کے آگے اپنی ہوشیاری اور عقل مندی نہیں جتانی چاہیے. نمبر 4، مرد کا دل اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سب سے بڑی خوبی خدمت اور عاجزی ہے. لہذا عورت کو اپنے شوہر کی خوب خدمت کرنی چاہیے. نمبر 6، مرد ایسی عورت کو دل سے چاہتا ہے جو اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اس کے عیبوں کو جانتے ہوئے بھی اس سے محبت کرے. لہذا آپ بھی اہتمام کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین اچھی باتیں خود بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں. یہ تھا آج کا ہیڈنگ، خواتین کی 5 خوبیاں جو گھر کو جنت بنا دیتی ہیں، ہم نے آپ تک پہنچائی. ہو جنگ خندق یا بدر احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں. ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں. سلام تم پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر
ڈرے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔